بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان نظیب کار، آپ دیکھ رہے ہیں انصار قبیلہ ٹی وی۔ AQ ٹی وی کی ٹیم شہر قائد میں موجود ہے۔ آج شہر قائد میں انصار قبیلہ پاکستان کی مشہور اور مایہ ناز شخصیت، جو کہ باوقار اور باروب ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت اور خوبصیرت مزاج رکھتی ہیں۔ میری مراد شہر قائد کے انصار قبیلہ پاکستان کا روشن ستارہ سردار اسد اللہ انصاری، ہم ان کے پاس تشریف فرما ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ان کے احوال لائیں گے، تو چلتے ہیں سردار اسد اللہ انصاری صاحب کے پاس، ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کے احوال آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جی سائیں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور بھائیوں کی دعا چاہیے۔ سائیں، AQ ٹی وی کی ٹیم آپ کے پاس آئی ہے، تو آپ کے احوال اپنے لوگوں تک، اپنے قبیلے کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کی فیلنگز کیا ہیں اس بارے میں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب سے اس چینل کا وجود میں آنا میرے لیے بہت 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 میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ اب دنیا لیول پر ہمارا جو چینل ہے وہ متعارف ہوا ہے اور لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ مختلف ہماری کمیونٹی کے اس میں آپ کی توسط سے وہ انٹرویو وغیرہ ہو رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے، بہت بہترین اقدام ہے۔ میں آپ کو اس اقدام پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ سائیں، آپ کے جذبات ہمیشہ سلامت رہیں اپنے قبیلے کے لیے، اپنے قبیلے کے خدمات میں جو لوگ مصروف عمل ہیں، آپ وڈیرے ہیں، آپ بڑے ہیں اپنے قبیلے کے، آپ کا حق بنتا ہے آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ کہ سائیں شہر قائد میں موجود ہیں، یہاں پہ جو ہمارے سٹی کے اندر انصاری برادری ہے، انصار قبیلہ ہے، میں تھوڑا سا آگاہی چاہتا ہوں آپ سے ان کے بارے میں کہ یہاں کس تعداد میں اور کون کون سی تنظیمات یہاں اس شہر میں کام کر رہی ہیں۔ دیکھیں، یہاں پر تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے پرانی ترین جو تنظیم تھی اس کا نام تھا اتحاد الانصار۔ تو اس کو ان کے جو بانی تھے ان کے انتقال کے بعد ایک یعنی کہ سپورٹ نہ مل سکی، اور ہمارے انصاریوں میں انصاری قوم کی اویئرنیس وغیرہ اس میں نہیں پائی گئی، اور اس کو چلانے کی کوشش کی گئی، لیکن کچھ مالی اپنا وسائل کی وجہ سے جن لوگوں کے پاس یہ تھی وہ ان لوگوں نے محنت تو بہت کی، لیکن وہ مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے۔ وقتاً یہ کبھی ابھرتی رہی، کبھی بیٹھتی رہی، یعنی کہ فعال نہیں ہو سکی۔ تو اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کامیاب کریں گے، جیسا کہ میری کمیونٹی والوں نے، اس کے ممبران نے مجھے اس تنظیم کا چیئرمین سلیکٹ کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ ان لوگوں نے اپنے ایک سردار کو یہ ثابت کر دیا لوگوں کے سامنے کہ ہمارا سردار ایک چھوٹی سی بھی اپنے انصاریوں کے ایک یونٹ کو فعال کرنے میں ہماری مدد دے سکتا ہے، اور اس میں اپنے انصاریوں کے لیے وہ کام کر سکتا ہے، اور وہ بھرپور جذبہ رکھتا ہے اپنے انصاریوں کے لیے۔ زندہ باد۔ سائیں، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں AQ ٹی وی کی طرف سے آپ کو چیئرمینشپ کی۔ سائیں، اس کے علاوہ جو شہر بھر میں اور بھی کوئی تنظیمات ہیں اس اتحاد الانصار کے علاوہ جو اپنی خدمات معاشرے میں پیش کر رہی ہیں؟ جی بالکل ہیں، میرے قابل عزت، قابل محترم میرے بھائی جن کا نام ہے حاجی ممتاز انصاری، ان کی ورلڈ انصاری فیڈریشن میں ان کی وہ چیئرمین ہیں، اور ان کی بہت دلچسپی ہے، ان کی کاوش ہے، اور بغیر کسی یعنی کہ لالچ کے وہ اپنے دل سے، اپنے جذبوں کے ساتھ، وہ میری طرح شاید ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ وہ اپنے انصاریوں کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں ان کے ساتھ ہوں، اور میری دعائیں، نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ زندہ باد۔ سائیں، سندھ میں، پورا سندھ جو بڑا پڑا ہے، اس میں ہماری برادری، ہمارا قبیلہ مختلف علاقوں میں یقیناً اپنی اکثریت رکھتا ہوگا۔ میں یہاں سندھ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے اب برادری کے، قبیلے کے اکثریتی عوام کس سائڈوں پہ رہ رہی ہے، کن علاقوں میں؟
میرے بھائی میرے پورے، کیونکہ میں سندھ کا باسی ہوں، یہاں کا آباء و اجداد میرے بدین میں، جہاں تک میرا اندازہ ہے پورے ڈسٹرکٹ بدین میں تقریباً کوئی 7,000 گھر ہیں ہمارے انصاریوں کے، صرف ڈسٹرکٹ بدین میں. اور کراچی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان گنت ہیں. اگر ان کی تعداد اگر سروے اگر کیا جائے تو وہ بنتی ہے میرے اندازے سے 4-5 لاکھ. وہ کمیونٹی جو ہے وہ ہمارے اردو سپیکنگ ہمارے انصاری ہمارے بھائی ہیں. اور اندرون سندھ میں لاڑکانہ میں ہماری اکثریت ہے، خیرپور میں ہے، رانی پور میں، اور اپنا جیکب آباد کی طرف ہے، شکارپور میں ہے. دراصل میں اس وجہ سے یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان علاقوں میں میری اپنی ذاتی برادری ہے، میرے اپنے ذاتی رشتہ دار ہیں جو جن کے 7-8 شہروں میں اور 7-8 گاؤں میں ان کی اکثریت ہے اور کافی تعداد میں وہاں پر رہتے ہیں. صرف بات انصاریوں کی نہیں ہے، انصاریوں کے مختلف قبائل ہیں، جیسا کہ تمیم یا تمیمی یا ہم لوگ سندھی میں تھہیم بولتے ہیں. اور ان کی ایک اور شاخ ہے جو کراچی میں بہت کثرت سے پائی جاتی ہے، ان کو پالاری کہا جاتا ہے. پالاری قوم وہ تھہیموں کی شاخ ہے. اور اس کے علاوہ نجار ہیں، عربی میں نجار ہے، لیکن ہمارے سندھ میں وہ لوگ لنجار کہلواتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو اللہ نے کی دے کہ دوسری بھی شاخیں ہیں. اور ہمارے بلوچستان میں بھی انصاری بہت ہیں. وہ اپنا پولیس سے ریٹائر ہیں DIG عبد القادر انصاری صاحب، جن کے علاقے کا نام ہے گندا وا. وہ ڈسٹرکٹ جھلمکسی میں آتا ہے. وہاں پر بھی کافی تعداد میں ہمارے انصاریوں کی ہماری اکثریت ہے. صحیح. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اکثر یہ سننے کو آیا ہے کہ انصاری برادری میں احساس کمتری پائی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، سندھ میں ایسا ماحول ہے یا نہیں؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا، احساس کمتری پائی جاتی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ انصاری برادران جن کی وابستگی سیاست سے ہے، انہوں نے بہت زیادہ انصاری برادری کو دل برداشتہ کیا ہے، ان کو ڈی گریڈ کرایا ہے، صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ووٹ کی لالچ کے لیے. انشاءاللہ تعالی میرے پاس ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. میں اپنی انصاری قوم کا کسی بھی قیمت پر ان کا سودا میں نہیں کروں گا. اور انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ جو انصاری وہ دل برداشتہ ہوئے میں جو اپنے آپ کو ڈی گریڈ سمجھتے ہیں، کہ میں ان کو انشاءاللہ تعالی اپ گریڈ میں ان کو کرواؤں گا. زندہ باد. سائنس سندھ میں اکثر یہ سننے میں آیا ہے کہ وڈیرا شاہی اور جاگیردانہ نظام ہے، تو کیا ہمارے انصار قبیلہ میں بھی ایسا عنصر پایا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، جاگیرداری نظام یا وڈیرا شاہی نظام اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو وہاں پر چودھری صاحبان ہیں، ملک صاحبان ہیں. ہمارے پاس سندھ اور پنجاب اپنا بلوچستان میں جو ہے ہمارے پاس قبائلی ٹرائل ان کے وہ قبائلی سسٹم ہے، تو وہاں پر بھی سردار ہیں. بلوچستان اور سندھ میں ان کو سردار کہا جاتا ہے. لیکن اگر آپ جو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہر سردار جو ہے وہ ظالمانہ سوچ رکھتا ہے یا وہ ظالم ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اور جو سرداری کی اگر جو مخالفت کرتے ہیں یا زمینداروں کی یا جاگیرداروں کی، اگر ورلڈ لیول پر اگر آپ جائیں تو آپ کو پورے ورلڈ لیول پر آپ کو یہ جاگیردارانہ نظام نظر آئے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی یہ جاگیردارانہ نظام ہے. جاگیردارانہ نظام کی مخالفت نہیں ہے. جاگیردارانہ نظام میں جو ظالم عنصر ہیں، جو غریبوں کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں، میں سخت لفظوں میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں اس سسٹم کے خلاف ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری قوم کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی چودھری، کوئی بھی زمیندار، کوئی بھی سردار وہ ہٹلر والا کردار ادا کرے، وہ چنگیز خان والا کردار ادا کرے. نہیں، میری خواہش ہے، میری چاہت یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی پاک نے انصاریوں کے ساتھ محبت کی تھی، جیسے ہمارے حضرت ایوب نے اپنے انصاریوں کے ساتھ محبت کی تھی، انہوں نے ایک اپنے انصاریوں کا ایک نام دیا تھا، ان کو ایک پہچان دی تھی. اور جیسے اسلام میں اور انہوں نے انسانوں کے حقوق کے لیے قربانیاں دی تھی، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں اپنی قوم میں یہ جذبہ پیدا کروں. صحیح. اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ سیاست اپنی لپیٹ میں اپنے لوگوں کو لے لیتی ہے، استعمال کر لیتی ہے. کیا سندھ میں بھی ہمارے قبیلے کے افراد کو سیاست میں لپیٹا جا رہا ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، ایسا ہے. دیکھیں کہ
سیاست لوگوں کو لپیٹ میں نہیں لیتی، ہم خود ان کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ جب ہم خود ان کی لپیٹ میں آئیں گے تو پھر ہم لوگ سیاست کو بدنام کریں گے۔ سیاست کا جو مطلب ہے، جو اس کا جو یعنی کہ صحیح کام ہے اس کا، وہ تو آج تک بہت کم لوگوں کو یعنی کہ اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے کہ سیاست کہتے کس کو ہیں۔ اس کو تو ایک بدنام کیا گیا ہے۔ برے اچھے آپ کو جہاں کہاں لوگ ملیں گے، لیکن میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کر کے انصاری قوم کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی ان کے لیے ان کو مہربانی کر کے استعمال نہ کریں۔ بہت نازک قوم ہے، بہت شریف قوم ہے، بڑی خدمت کرنے والی قوم ہے۔ اس کو اچھی جگہ پر آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ قربانی دینے والے ہیں، یہ مدد کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے پیاری قوم ہے، یہ ہمارے نبی کی پیاری قوم ہے۔ یہ صحیح، کب سے آپ جو ہے نا وہ اپنی قوم کی خدمت میں، اپنے قبیلے کی خدمت میں مصروف عمل میں ہیں؟ بھائی میرا تو وجود کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا ہے۔ یہ خدمت جو ہے ہماری خاندانی ہے۔ اس طریقے سے میں آپ کو اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ جو میرے میرے سگے چچا تھے، وہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں، ایم بی انصاری صاحب۔ انہوں نے بھی انصاریوں کے لیے بہت خدمات کی۔ پھر میرے دوسرے چچا تھے ایس ایس پی مولا بخش انصاری صاحب، انہوں نے بھی بہت انصاریوں کی خدمت کی ہے۔ تیسرے میرے چچا ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، وہ جج تھے، ریٹائر ہو گئے ہیں، احمد بخش انصاری، ابھی وہ وکالت کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں۔ ان کی بھی عمر ابھی 80 سال ہے، اور انہوں نے بھی بہت انصاریوں کی خدمت کی ہے۔ میرے والد صاحب میر امالہ سردار امالہ خان انصاری، وہ سول ڈیفنس کے چیف تھے، اور انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، وہ بہت مدد کرتے تھے انصاریوں کی۔ تو میں اپنے بڑوں کے ساتھ، اور میرا کزن ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے ڈاکٹر کمال انصاری، یہ دو بندے ہم لوگ اپنے بڑوں کے ساتھ بہت کلوز رہیں، بہت ان کے ساتھ رہیں۔ تو ان کے ساتھ اپنی برادری کے پاس آنا جانا، ان کے کام وغیرہ دیکھ کر ہم لوگوں کو یہ بچپن سے ہی ہم لوگوں کو یہ جذبہ تھا، اور جذبہ پیدا ہوا تھا کہ ہم لوگ اپنے انصاریوں کے کام آئیں، ان کی مدد کریں، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن ہم لوگ انصاریوں کو جمع کریں گے، اور کسی حد تک ہم لوگ اپنے ویژن میں ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اپنی انصاری قوم کو جمع کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں۔ زندہ باد۔ صحیح، سٹی کراچی میں یا سندھ بھر میں جو آپ کے علم میں ہیں، ہمارے قبیلے کے افراد کے کوئی پلیٹ فارم ایسے ہیں، یعنی کہ ہاسپٹل کوئی بنایا ہوا ہے جو اپنے ویلفیئر کر رہا ہے، یا اسکول ہے کوئی ایسا سسٹم، کہ ایسے ادارے ہیں یہاں پہ؟ جہاں تک میری معلومات ہے کہ کورنگی میں وہاں پر ایک ہاسپٹل ہے، جو آج سے میرے خیال میں کوئی، میرا اندازہ ہے کوئی 30-40 سال اس کو ہو گئے ہیں۔ اس میں ہماری انصاری کمیونٹی ہماری کام کرتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں اور اپنی ٹیم کے ساتھ، ممتاز بھائی کے ساتھ، ہم لوگ مل جل کر، ہم لوگ اپنے ذاتی ہم لوگ اس میں ہم لوگ اپنی دلچسپی لے کر ہم لوگ اپنے اس ہاسپٹل کو بھی ہم لوگ فعال کریں گے، ہم لوگ کسی اسکول کا بھی بندوبست کریں گے۔ اپنی انصاری قوم کے جو یتیم بچے بچیاں ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کے لیے بھی ہمارے پاس بہترین پروگرام ہے، لیکن تھوڑا سا اس کے لیے ٹائم چاہیے، وقت چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہ کر کے دکھائیں گے۔ زندہ باد۔ صحیح، اتحاد الانصار کا دائرہ کار سٹی تک محدود ہے، یا سندھ تک ہے، یا پورے پاکستان تک ہے؟ یہ فی الحال تو، یا کافی عرصے سے، یہ جب سے یہ بنی تھی تو یہ کراچی لیول پر ہی بنی تھی، کیونکہ کراچی کے ہمارے اردو سپیکنگ جو بھائی ہیں، وہ سندھ پر دوسری جگہوں پر نہیں جاتے تھے، ان کا کاروبار وغیرہ یہیں تھا، ان کی کمیونٹی بہت زیادہ تھی، یہاں پر ہی وہ کام کرتے رہے، لیکن سندھ میں دوسری جگہوں پر بھی ان کے ممبران تھے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ہم لوگوں نے کراچی سے شروع کیے، یہ ہم لوگ پورے پاکستان میں ہم لوگ اس کا پروگرام لے کر جائیں گے، اپنے انصاری بھائیوں کو جمع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اور عزیز ہمارے دروازے، ہمارے سینے، ہمارے ہاتھ اپنی انصاری برادری کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ سندھ سے نہیں، لیکن یہ بلوچستان سے لے کے ہم اس کو آزاد کشمیر تک ہم لے کے جائیں گے۔ زندہ باد۔ صحیح، آپ سندھ میں رہ رہے ہیں، کراچی سٹی میں آپ رہائش پذیر ہیں، کبھی ایسا ہو کہ کوئی دوسرے علاقوں سے، پنجاب سے یا سرحد سے یا بلوچستان سے کوئی پردیسی انصاری بھائی آ جاتا ہے مشکلات میں، تو وہ کس طرح آپ کے رسائی میں آ سکتا ہے؟ تو کیا آپ اس کی مدد فرمائیں گے؟
میرے بھائی میں مدد نہیں فرماؤں گا، میں مدد اللہ کے حکم سے میں ان کی مدد کر چکا ہوں، کرتا رہوں گا، اور جب تک اللہ پاک نے میری زندگی دی ہے میں ان کی مدد کرتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے ورثاء کو وصیت کی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی بھی میرا انصاری بھائی میرے دروازے پر آئے، میرے وفات کے بعد بھی اگر آپ سے ملے تو سب سے پہلے پرائرٹی جو ہے آپ ان کو دیں گے، آپ ان کی مدد کریں گے، آپ ان کی مالی مدد کریں گے، آپ ان کی زبانی مدد کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی مسلمان، جو بھی ضرورت مند، حاجت مند ہمارے پاس آتا ہے، وہ اللہ اس کو ہمارے پاس بھیجتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہی ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہماری ذاتی اتنی حیثیت نہیں ہے، ہمارے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے اللہ نے ہمیں ایک یہ چیز دی ہوئی ہے جس کی اللہ کی توسط سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ زندہ باد۔ صحیح، آپسی محبتوں کو فروغ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو کیا اتحاد الانصار اس مشن میں، اس نظریے میں کس طرح وہ رول پلے ادا کرے گی؟ انشاءاللہ تعالی عزیز، میں چاہتا ہوں جو ہماری محنت ہے، جو ہمارا پروگرام ہے، کہ اگر کراچی سے میرا کوئی انصاری یہاں سے چلے اور پنجاب والوں کو پتہ پڑے، پنجاب والے ٹرین پر جا کے رک جائیں یا روڈ پر جا کے رک جائیں کہ نہیں یہ سندھ سے ہمارا انصاری بھائی آیا ہے، پہلے ہم اس کی خدمت کریں گے پھر یہ پشاور جائے گا۔ پشاور والوں کو پتہ پڑے گا کہ یہ ہمارا انصاری بھائی کراچی سے آیا ہے، اور جب تک ہم اس کی خدمت نہیں کریں گے یہ کشمیر نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی ہم اپنا دل کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کشمیر سے لے کر کراچی تک کوئی بھی ہمارا انصاری، کوئی بھی ہمارا بھائی ہمارے پاس آئے گا، 24 گھنٹے ہمارے دل، ہمارے گھر کے دروازے، ہمارا گھر، ہمارا سب کچھ ان کے لیے حاضر ہے۔ زندہ باد۔ صحیح، ایک پلیٹ فارم بنتا ہے، اس کے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، اس کا منشور ہوتا ہے۔ کیا اتحاد الانصار اپنا یہ منشور بنا چکی ہے یا بنا رہی ہے؟ جی کچھ تو ان کا بنا ہوا ہے، لیکن ابھی اچھی طرح سے میں نے اس کو اپنا نہیں دیکھا ہے۔ جب میں اس کو اچھی طرح سے سروے کر لوں گا، اس کو میں دیکھ لوں گا، اس میں اگر کچھ کمی پیشی ہوئی کیونکہ دور اور زمانے کے حساب سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اور اگر بہتر چیزیں ہوئیں تو ہم اس میں ایڈ ضرور کریں گے، ورنہ وہ اگر صحیح ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو لے کر ہم لوگ چلیں گے۔ صحیح، اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، سرداری عطا کی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی کچھ تنظیمات اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، جتنی بھی تنظیمات ہیں، جتنے بھی میرے انصاری بھائی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور پہلی بات یہ کہ میں بہت خوش ہوں کس بھی پلیٹ فارم پہ، کسی بھی گاؤں، پنجاب کے کسی بھی علاقے سے وہ اپنی انصاری برادری کے لیے اٹھیں، بھائی وہ 10 بندے کیوں نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں میں خوش ہوتا ہوں کہ ان میں ایک جذبہ ہے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کا، ان کو کسی مقام تک لے کر جانے کا۔ لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے اپنے بھائیوں سے، میرے انصاری بھائی ہیں، میرا خون ہے، میرا جگر ہیں، میرے قابل محترم ہیں، کہ برائے مہربانی جتنا ہو سکے انصاریوں کی خدمت کریں، انصاری قوم کا سودا نہ کریں۔ زندہ باد۔ قوموں کے سودے کرنے والے وہ محب قوم تو ہو نہیں سکتے، جو قوموں کے سودے کرتے ہیں وہ نہ تو وفادار ہیں، تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ تو انصاری نہیں ہے، کیونکہ انصاری ہی نہ، وفاداری کا نام انصاری ہے۔ صحیح، آپ سے گفتگو چل رہی ہے، ہمارے قبیلے کے جو نوجوان ہیں، کیونکہ نوجوان کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، کسی قبیلے کا وہ جو ہے نا وہ معمار ہوتے ہیں، قوموں کے معمار نوجوان ہوتے ہیں۔ آپ اپنے قبیلے کے نوجوانوں کے لیے انصار قبیلہ ٹی وی کے توسط سے کوئی محبتوں بھرا پیغام، تاکہ وہ کچھ سیکھ کر اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے خدمت میں مصروف عمل آ جائیں۔ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد، اس کے بعد انصاری زندہ باد۔ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری نوجوان بیٹیوں، میری قوم کا سرمایہ، میری قوم کا سرمایہ ہے، یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، ہماری شان ہے، ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے، خدا را جتنا ہو سکے آپ لوگ تعلیم پر توجہ دیں، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، ان دونوں پر آپ توجہ دیں۔
آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ ہمارا معمار ہیں. ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان بیٹیاں، ہمارے نوجوان نسل کے ہمارے نوجوان، ہمارے بیٹے وہ کیا کر رہے ہیں. وہ اپنی قوم کے لیے، وہ اپنے مستقبل کے لیے ان کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا محنت ہے. خدارا غلط کاموں میں، غلط چیزوں میں کبھی بھی انوالو نہیں ہونا، کیونکہ برائی کا نتیجہ ہمیشہ برائی ہوتا ہے. آپ اچھے کام کریں، آپ اچھا سوچیں گے، آپ اپنا دل اچھا رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کی ذات آپ کی مدد کرے گی اور کامیابی آپ کے دروازوں پر کھڑی ہوئی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. زندہ باد. صحیح پروگرام کو سبمٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں. AQ TV، انصار قبیلہ ٹی وی آپ کے اپنے قبیلے کا چینل ہے، آپ کے اپنے قبیلے کا لوگو ہے. شہر قائد میں، بڑے شہر میں رہتے ہوئے آپ نے بے شمار لوگو دیکھے ہیں. آپ اس کے بارے میں کوئی مشاورت، کوئی رائے یا ایکسپریشن وہ تھوڑا سا بیان کر دیجیے. میں سچی بتاؤں کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سک رہا ہوں. اگر میرے بس میں اگر ہوتا تو میں اپنے انصاری بھائیوں کے لیے اور یہ آپ یقین کریں کہ کسی زمانے سے میری دلی خواہش تھی کہ ہم انصاریوں کا کوئی چینل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کوئی ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہیں. ہم پورے پاکستان میں اگر آپ سروے کریں ہم لوگ کروڑوں میں ہیں. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ لوگوں نے، آپ کی ٹیم نے، آپ کے بڑوں نے محنت کی اور یہ چینل آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا. اس کا تو جب اس کی اسٹارٹنگ میں نہیں ہوئی تھی، جب اس کی یعنی کہ باتیں چل رہی تھیں تو تبھی میں بہت خوش تھا. میں نے شکر کیا کہ شکر الحمدللہ ہم انصاریوں کا ایک چینل جو ہے وہ آنے والا ہے. یہ 2-3 سال پرانی بات ہے اور شکر الحمدللہ یہ انصاریوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے، بڑے عزت کی بات ہے، بڑے مان کی بات ہے کہ جس انصاریوں کی تعریف اللہ پاک نے قرآن شریف میں کی ہے، جن انصاریوں کی تعریف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، تو آج ہم لوگ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا چینل پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے انصاری اس کو پسند کر رہے ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ اس میں برکت دے گا، آپ لوگوں کو اور کامیابی عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. آپ لوگوں کو اللہ پاک اپنے نیک مقصدوں میں کامیاب کرے. زندہ باد. انتہائی شکر گزار ہیں صحیح آپ کی نیک خواہشات، نیک جذبات اس چینل کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے وطن کے لیے ہم نے محسوس کیے یہاں پہ، تو اس کے لیے ہم انتہائی شکر گزار ہیں. دوستان زیوکار سے اپنے قبیلے کے سردار کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا یہ سائیں، ہمارا یہ سردار، جس طرح یہ قبیلے کا سردار ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ ہم نے چنا ہے. تو دوسری یہ بات کہ انصاری، ہر انصاری سردار ہے. سے کم تری کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں، یہ اب ہم لوگوں کے دلوں سے میں اپنے چینل کے ذریعے سے نکالنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی کسی انصاری کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کیجئے. انصاری وفاداری کا نام ہے، انصاری اثار کا نام ہے، انصاری محبت کا نام ہے، انصاری قربانی کا نام ہے. دوستان زیوکار، اسی الفاظ کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.